اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے دیکھنے سننے اور چاہنے والے حاضرین و ناظرین کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا عنوان خود کی پہچان بنانا، خود کو وسعت دینا، خود کو ایک ایسی شکل دینا کہ دنیا تمہیں دیکھنے کے لیے ترسے، خود کو ایک ایسا دریا بنانا کہ سمندر بھی تمہارا محتاج بنے۔ میک یور سیلف اور river whatever you like، کہ خود کو ایک ایسا دریا بنا کہ سمندر بھی تمہارا محتاج ہو جائے۔ آج دن خزاں کے ہیں تو کوئی بات نہیں، کل تیری زندگی میں بہار بھی آئے گی۔ تو پریشان نہ ہو، تو خود کو ایسا بنا کہ بہار بھی تیرے آنے کا انتظار کرے۔ تو خود کو اس روپ میں لا، تو خزاں سے اس قدر لڑ کہ تو جڑ نہ سکے۔ تو خود کو ایک ایسا پتا بنا کہ خزاں کا موسم بھی تجھے گرانے سے محروم ہو جائے، وہ بھی بے بس ہو جائے، وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لے کہ میرا مقابلہ کسی چکر کے انسان سے ہوا ہے۔ تو خود کو ایک ایسا انسان بنا، صدیاں لوگ تیرا انتظار کریں، لوگ تجھے دیکھنے کے لیے ترسے، لوگ تجھ سے وقت مانگنے کے لیے ترسے۔ تو خود کو ایک ایسا انسان بنا، تیرے دشمن بھی تیری زندگی سے کچھ سبق سیکھے۔ تو ایسا کام کر، ایسی صلاحیتیں لا کہ تیرے دشمن بھی تجھ سے تیری زندگی کے اصول سیکھے۔ تو اپنا وجود بنا، خود کو ثابت کر کہ لوگ صدیاں تجھے یاد کریں۔ تو خود کی پہچان بنا، تو خود کی پہچان بنا کہ تو کسی تعارف کا محتاج نہ ہو۔ سو بینگ سیلف آئیڈینٹیفائنگ، تو خود کی اپنی پہچان بنا۔ سو بینگ سیلف آئیڈینٹیفائنگ ڈز ناٹ ریکوائر انٹروڈکشن۔ خود کی ایک ایسی پہچان بنا کہ تو کسی تعارف کا محتاج نہ ہو۔ تو خود کو ایک فلسفہ، ایک تحریر، ایک تقریر بخش کے جا کہ لوگ تجھے مدتوں یاد کریں کہ کوئی آیا تھا جس نے دنیا کو ایک سبق سکھایا تھا۔ خود کو تو ایک ایسا انسان بنا، تو بہرا ہو جا اور نکل جا اپنی منزل کی طرف۔ آج میں تجھے کہانی اس مینڈک کی سنانے جا رہا ہوں جو کنویں میں گرا۔ کنویں میں گرنے کے بعد اس نے جب چیخ و پکار شروع کی تو دو مینڈک آئے۔ ایک مینڈک اسے بچانے کے لیے کنویں میں کودا۔ جب وہ کنویں میں کودا تو وہ خود بھی ڈوبنے لگا۔ ایک اور مینڈک آیا اسے بچانے کے لیے، وہ بھی کنویں میں کودا، وہ بھی ڈوبنے لگا۔ جب چیخ و پکار بڑھتی گئی، باقی سارے مینڈک اکٹھے ہو گئے۔ جب ان مینڈکوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو بچانے کے لیے جاتا ہے وہ خود ڈوب جاتا ہے، تو انہوں نے باہر سے شور کرنا شروع کر دیا کہ باہر نکلو، تم نکل سکتے ہو، باہر نکلو، تم نکل سکتے ہو۔ جب تک وہ تیرتے رہے، ہاتھ پاؤں مارتے رہے، انہیں امید تھی کہ ہم باہر نکل جائیں گے۔ وہ دل کو سہارا دیتے رہے، لیکن بے بس ہو گئے، تھک گئے، تو وہ ڈوبنا شروع ہو گئے۔ وہ دو مینڈک ڈوبنا شروع ہو گئے تو لوگ انہیں کہنے لگے، جو باہر مینڈک کھڑے تھے لوگوں کی طرح، وہ کہنے لگے کہ تم نہیں باہر نکل سکتے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں، تمہارا یہ کام ہی نہیں۔ جب ان لوگوں کی انہوں نے یہ باتیں سنی تو وہ بیچارے کیا ڈوبتے، شاید بچ ہی جاتے، لیکن ان کی باتوں سے وہ ڈوب گئے۔ جو ایک مینڈک بچا تھا وہ اکیلا، وہ تیرتا گیا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ باہر آیا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، اس سے پوچھنے لگے کہ تیرے اندر کیا ہوگی، تو نے کیا کیا کہ تو باہر آ گیا۔ جب لوگ پوچھا ان مینڈکوں، باقی سب مینڈکوں نے جو لوگوں کی طرح تھے، سمجھو انہوں نے پوچھا اس سے، تو اس نے جواب دیا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ بہرا تھا، اس لیے باہر نکلا۔ اگر وہ یہ آواز سن لیتا کہ نہیں تم نہیں نکل سکتے تو شاید وہ بھی ڈوب جاتا۔ اگر تو نے زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو ایک کامیاب اور اپنی جیت کو حاصل کرنا ہے تو بہرا بن کے چل۔ جب تو سر اٹھائے گا تو دنیا تیرے ساتھ چل رہی ہوگی۔ والسلام، جزاک